السلام علیکم دوستو، آسمان پہ دیکھنے کی جستجو آج سے نہیں بلکہ انسانیت کی شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے کہ یہ آسمان پر نظر آنے والے ستارے اور سیارے آخر ان کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی، اور کیا ہماری ہی طرح کائنات میں کہیں اور بھی زندگی موجود ہے؟ اگر ہم اسٹڈی کریں ہم سے کئی ہزار سال پہلے گزرے ہوئے لوگ، یعنی کہ اینشینٹ سویلائزیشنز کے بارے میں، چاہے وہ سومیرینز ہوں یا ایجپشنز، انہوں نے بھی ستاروں، کہکشاؤں اور آسمان کے بارے میں بہت ڈیٹیل گفتگو کی ہے۔ یہاں تک کہ سومیرینز کے ہاں تو ہمیں سولر سسٹم بنا ہوا بھی ملتا ہے، جبکہ اس وقت آج کی سائنس کے مطابق کوئی ٹیکنالوجی ایسی موجود نہیں تھی کہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ہماری اس گیلیکسی میں ہمارا ایک سولر سسٹم بھی موجود ہے۔ تب سے لے کے آج تک انسانوں کو یہ بات تنگ کرتی آ رہی ہے کہ آسمان کی دوسری جانب آخر کون سے جہان ہماری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں، اور یہ ستارے اور سیارے جو بظاہر ہمیں چمکتے دمکتے چراغوں کی طرح آسمان پر نظر آتے ہیں، کیا ان میں بھی کوئی زندگی موجود ہے؟ اور ہماری دنیا اور یہ ستارے اور یہ سیارے آخر وجود میں آئے کس طرح سے؟ تو آپ جانتے ہیں آج کل کے دور کی ایک جدید تھیوری کے بارے میں جسے ہم بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، جس کے مطابق تمام سیارے، آسمان، اسپیس، یہ کچھ بھی موجود نہیں تھا، یہ صرف ایک ڈاٹ تھا، اور پھر نہ جانے کسی وجہ سے ایک ایسا دھماکہ ہوا جس دھماکے کی وجہ سے یہ تمام کے تمام سیارے، ستارے، اسپیس، ٹائم، یہ سب وجود میں آئے۔ یہاں پر میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو کہ سورہ انبیاء کی 30ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا؟ مگر یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ سماوات سے مراد تو آسمان ہو گئے، مگر ارض، کیا یہ ارض صرف ہماری دنیا ہے؟ کیا صرف ہماری دنیا اور یہ پورا کا پورا آسمان یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے اور اللہ نے انہیں الگ الگ کر دیا؟ ارض کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن۔ سورہ طلاق کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو تخلیق کیا اور انہی کی طرح زمینوں کو بھی۔ اس آیت سے یہ بات تو واضح ہو رہی ہے کہ سماوات کے ساتھ ارض کا ورڈ بھی آیا ہے، یعنی کہ ارض کا ورڈ نہ صرف واحد بلکہ جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کی مثل 7 زمینوں کا ذکر کیا ہے، اور جس کے لیے ورڈ یہاں پر بھی ارض ہی یوز ہوا ہے۔ ارض یعنی کہ ارض صرف ہماری یہ دنیا نہیں، یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، ارض صرف اس زمین کا نام نہیں ہے۔ اس آسمان میں جتنے بھی ایسے سیارے موجود ہیں جو ہماری اس زمین سے مشابہت رکھتے ہیں، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پر چلا پھرا جا سکے، اسے بھی ہم ارض ہی کہیں گے، جسے کہ ہم عربی میں ارض اور انگلش میں ارتھ کہتے ہیں، جبکہ باقی بہت سی زبانوں میں بھی اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہی زمین کے لیے ملتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں بھی فرمایا کہ قسم ہے ارض اور اس کے پھیلا دیے جانے کی۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ارض صرف اس زمین کو تو نہیں کہا جاتا۔ ارض کا اطلاق ان تمام سیاروں پر بھی ہوتا ہے جو کہ اس زمین سے ملتے جلتے ہوں۔ اس زمین سے ملتے جلتے سیارے جن کے لیے آج بھی سائنسدان بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے کچھ سیاروں کی کھوج لگا سکیں کہ جو ہماری اس ارتھ یعنی کہ اس ارتھ سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہوں، اور شاید ہمیں وہاں پر زندگی کے نشانات بھی مل جائیں۔ اسی طرح کے بہت سے پلینٹس ایسٹرونامرز نے ٹیلیسکوپس کی مدد سے ڈھونڈ نکالے ہیں، جن میں سے بہت سے پلینٹس کے بارے میں تو سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پر بالکل زمین ہی کی طرح کا ماحول ہے، یعنی کہ زندگی گزارنے کے لیے ایک پرفیکٹ ماحول، جن میں سے ایک پلینٹ کا نام ہے KOI 5554.01،
یا پھر ایک اور پلانٹ جس کا نام ہے کیپلر 22b یا پھر کیپلر 69c یا پھر پروگزیما بی یا پھر کیپلر 452b. اسی طرح کے بہت سے اور پلانٹس جن کو اب تک سائنس ڈسکور کر چکی ہے، اور سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام کے تمام پلانٹس ارتھ سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں. اور ان میں سے کچھ پلانٹس پر تو سائنسدانوں نے یہ ریسرچ بھی شروع کر دی ہے کہ شاید انہیں وہاں پر زندگی کے کوئی آثار بھی مل جائیں. جیسا کہ ایک پلانٹ ہے جس کا نام ہے لوئٹن بی. اس پلانٹ کو ڈسکور کرنے کے بعد سائنسدانوں نے یہ دیکھا کہ اس پلانٹ پر پانی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے، اور یہاں تک کہ یہاں پر ہائیڈرو کاربنز اور امینو ایسڈ جیسے اسینشیل میٹیریل بھی موجود تھے. یہاں تک کہ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ پلانٹ کسی بھی زندگی کے لیے بالکل ایک پرفیکٹ پلانٹ ہے، مگر ہماری زمین سے انتہائی دور ہونے کی وجہ سے ہم اس پلانٹ کو ٹھیک طرح سے آبزرو نہیں کر سکتے کہ یہاں پر کوئی زندگی کا وجود ہے یا نہیں. قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارض میں رہنے والوں کے لیے ان کے لیے برکتیں بھی رکھ دی گئی ہیں، جبکہ یہاں پر بھی ارض کا ہی ورڈ یوز کیا گیا ہے، دنیا کا نہیں. یعنی کہ یہاں پر بات شاید صرف ہماری اس دنیا کی نہیں بلکہ ان تمام کی تمام ارض کے بارے میں ہو رہی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مخلوق بھی بستی ہے. کیا ایسا واقعی میں ہی ہے؟ آپ کو یاد ہی ہوگا پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی دابت الارض کی، یاجوج ماجوج کی. یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھانے کے لیے آنے والے اونٹوں کی گردنوں والے پرندوں کی، ان ابابیلوں کی جن پرندوں کو نہ کبھی پہلے دیکھا گیا نہ کبھی بعد میں. کیا یہ تمام کی تمام مخلوقات کیا کسی اور پلانٹ سے اس دنیا پر آئی تھیں؟ اللہ عالم. مگر ایک بات تو یہاں پر واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں ہماری اس زمین کے علاوہ بھی بہت سی ارض تخلیق کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق بھی بس رہی ہے. مگر کیا وہاں تک پہنچنا ممکن ہے؟ کیونکہ نہ جانے وہ ہم سے کتنے لائٹ ایئرز کی دوری پر ہوں، اور لائٹ سے زیادہ سپیڈ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے. شاید کسی بلیک ہول یا ورم ہول کی صورت میں، یعنی کہ معارج، ایسے راستے جن سے ہم سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیزی سے کائنات کے کسی دوسرے حصے پر پہنچ سکتے ہوں. مگر کیا کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ ان راستوں کو یوز کرتا ہوا اس دنیا کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ارض کا ورڈ یوز کیا ہے ان ارض تک پہنچا ہو اور وہاں پر رہنے والی مخلوق کو بھی دیکھا ہو؟ ان آیات کو بار بار پڑھنے سے میرے دماغ میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ جن کانسیپٹس پر سائنس آج بات کر رہی ہے، ان آیات کو پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے ہی ان تمام باتوں کو ڈسکس کر چکا تھا. مگر چونکہ قرآن پاک قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، اسی لیے سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تمام باتیں واضح ہوتی جا رہی ہیں.